اس سے قبل کہ میں آج کے موضوع پر روشنی ڈالوں، امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب الجمعہ کے اندر خطبہ کا ایک اہم ادب بیان کرتے ہوئے صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کے آثار نقل کیے، اور وہ آثار کیا ہے؟ آپ علیہ الرحمہ نے ایک ادب یہ بیان کیا کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین جب خطبے کو سنا کرتے تھے، سماعت کیا کرتے تھے، تو صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کا چہرہ خطیب کے طرف ہوتا تھا۔ تو میں بڑے ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ خطیب کی طرف توجہ کریں۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے سعادت کی کنجی۔ سعادت یا سیادت ہو، اللہ رب العزت نے پوری تاریخ کے اندر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ رب العزت نے اگر کسی قوم کو عزت بخشی ہے یا کسی قوم کو ذلت بخشی ہے تو اس کا بنیادی سبب یا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس قوم نے علم کے میدان میں کہاں تک ترقی حاصل کی اور کہاں تک تدلی حاصل کی۔ معنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواه المسلم فی الصحیح۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سعادت اور سیادت کے جتنے بھی مراتب دنیا کے اندر رکھے ہیں وہ علم سے ہو کر گزرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم طیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکولوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ کہ اللہ کے رسول یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ حلال چیزیں کیا ہے، اللہ رب العزت نے کن چیزوں کو ہمارے لیے جائز قرار دیا؟ کہو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پاک چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے ان پاک چیزوں کو آپ کی امت کے لیے حلال کیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کہتا ہے مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، کہ وہ کتا، وہ جانور جس کو تم نے تربیت دی ہے، تعلیم دی ہے، جب تم وہ کتے کو بسم اللہ کہہ کر اللہ کا نام لے کر وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ چھوڑتے ہو تو اس کا شکار بھی حلال ہے۔ اب یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ مفتاح دار السادہ کے اندر ایک عجیب نقطہ بیان کرتے ہیں۔ یہ کتا فی نفس ہی آپ جانتے ہیں ناپاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فغسلوا 7 مرات، کہ جب یہ کتا کسی برتن میں زبان ڈال دے، اپنا جسم لگا دے تو اسے 7 مرتبہ دھو دو۔ اور یہی وہ جانور ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلہ الملائکہ، کہ ملائکہ جو رحمت والے فرشتے ہیں وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں پر یہ جانور پایا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر روایات میں ارشاد فرمایا من اقتنى کلبا، جو اس کتے کو پالتا ہے اور کوئی شرعی عذر نہیں الا بکلب صید او ماشیۃ او ارض، کہ وہ کھیت کے لیے، حفاظت کے لیے نہیں، بس محض اپنی خواہش کے لیے پالتا ہے، فنقصہ من اجرہ قراطان، کہ ہر روز 2 احد پہاڑ کے مترادف نیکیاں اس کے نام اعمال سے ضائع ہو جائیں گے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا جانور جس کی وجہ سے نام اعمال برباد ہو رہے ہیں، اس کی ناپاکی کا عالم یہ ہے کہ 7 مرتبہ برتن کو دھونا پڑ رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جب تم شکار کرو اللہ کا نام لے کر، اب آپ بظاہر سوچیں کہ جب وہ شکار کرے گا اس کی زبان بھی شکار کو لگے گی، اس کے دانت بھی شکار کو لگیں گے، اللہ رب العزت نے اس کے شکار کو حلال کیوں قرار دیا؟ اللہ ابن قیم اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، آپ بیان کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتے کو اب علم سکھایا گیا ہے۔ علم سکھانے کے بعد جب اس کا شکار جائز ہے تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب کتا علم حاصل کرتا ہے، اس علم حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العزت اس کے حرام پچھلے شکار کو حلال کر دیتا ہے، تو انسان جب علم حاصل کرے اور خصوصاً مسلمان جب علم حاصل کرے تو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اس پہ کیسے درجات بلند کرے گا؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العزت اسی علم کے ذریعے سے درجات کو بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بات سے بات ہمیں یاد آ گئی، امام ذہبی رحمہ اللہ السیر اعلام النبلاء کے اندر لکھتے ہیں
آپ جانتے ہیں معروف امام ہیں یحییٰ ابن معین رحمت اللہ علیہ، آپ کا جب انتقال ہوا آپ حیران ہو جائیں گے، آپ مدینہ میں اس وقت موجود تھے جب آپ کا انتقال ہوا، بنو ہاشم نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ رب العزت نے یحییٰ ابن معین کے ذریعے سے جو حدیث کی حفاظت کی، ہم چاہتے ہیں کہ جس تختے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، ہم یحییٰ ابن معین کو اسی تختے پر غسل دیں۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ، آپ جان کر تعجب کریں گے، سننے میں آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی، لیکن جب آپ کا انتقال ہوا تو جب مرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ عطر لگاتے ہیں، لیکن محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ، جو بابرکت پسینہ ازواج مطہرات نے جمع کیا تھا، اس پسینے سے آپ کو غسل دیا گیا۔ تو علم کے ذریعے سے اللہ رب العزت درجات کو بلند کرتا ہے۔ دوسری بات بتانا مقصد یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معروف حدیث آپ جانتے ہوں گے، امام بخاری علیہ الرحمن اور دیگر متعدد محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا، غفر لامرأۃ ممیسۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت فاحشہ تھی، اور بعض روایتوں میں مرد کا بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے محض کتے کو پانی پلانے کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ ابن قیم، امام قرطبی، دیگر محدثین نے کیا کیا نکات بیان کی، وہ ہمارا مقصد نہیں۔ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے القول السدید شرح کتاب التوحید کے اندر باب نمبر 23 کے اندر ایک عجیب نقطہ بیان کرتے ہیں، غور سے میں آپ کی توجہ طلب کرنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العزت نے دو چیزوں سے پیدا کیا، روح سے اور جسم سے۔ جسم کی جتنی بھی غذا ہے وہ زمین سے آتی ہے، کیوں؟ جسم کو مٹی سے پیدا کیا، لہذا غذا بھی مٹی سے آتی ہے۔ آسمان کیونکہ روح سے آئی ہے اور روح کی غذا بھی آسمان سے آتی ہے۔ اب یہ عورت نے جو اس کتے کی پیاس بجھائی ہے، وہ پیاس کون سی پیاس تھی؟ وہ پیاس روحانی پیاس نہیں تھی، جسمانی پیاس تھی۔ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر ایک کتے کی جسمانی پیاس جو پانی ہے بجھانے پر اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت کر دی، تو جب عالم، کوئی دائی، کوئی معلم، کوئی ٹیچر علم نافع سکھاتا ہے اور توحید جو روح کی پیاس ہے، اور دلیل کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم کما ورد فی سورۃ الانفال، کہ یہ توحید زندگی ہے۔ جب کوئی عالم، معلم، دائی، کوئی مفتی جب دین کی تعلیم دیتا ہے جو روح کی غذا ہے، روح کا سکون ہے، تو اللہ رب العزت اس کو کیا درجہ عطا کرے گا؟ بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ اس علم کو آپ حاصل کریں۔ وقت مختصر ہے میرے پاس، بنیادی طور پر ایک شکایت ہم پیش کرتے ہیں کہ وقت نہیں ہے، ہم علم سیکھ نہیں سکتے۔ میں بس 2-3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھیں۔ علامہ امین الشانقیطی رحمہ اللہ بڑے امام گزرے ہیں، شیخ بن باز کے، دیگر محدثین کے استاد ہیں، اضواء البیان متعدد کتابیں آپ نے لکھی ہے، وقت نہیں ہے کہ ان کے علم کا تفسیر آپ کیا جائے۔ علامہ امین شانقیطی رحمہ اللہ اضواء البیان مکمل نہیں کر سکے، دوران تفسیر لکھی رہی تھے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے مایہ شاگرد شیخ عطیہ سالم نے اس تفسیر کو مکمل کیا۔ اب آپ جان کر تعجب کریں گے کہ شیخ عطیہ سالم کون ہے؟ مصر کے رہنے والے، یہ ریڈیو ریپیئر کرنے مدینہ تشریف لائے تھے، اور جب ریڈیو کو وہ ریپیئر کر رہے تھے، اس وقت ریڈیو نیا تھا مسجد نبوی کے اندر، تو جب وہ ریڈیو ریپیئر کرنے آئے تھے تو ہما وقت شیخ امین شانقیطی رحمہ اللہ کے درس میں بیٹھا کرتے تھے، وقت نکالتے تھے، حتیٰ کہ جب شیخ امین شانقیطی کا انتقال ہوا تو تلامذہ نے یہ بات طے کی کہ اس وقت امین شانقیطی کی حقیقی وارث شیخ عطیہ سالم ہے، کیونکہ ان کے پاس شیخ شانقیطی کے جتنے علوم ہیں وہ کسی شاگرد کے پاس بھی نہیں۔ بلکہ میں اس سے بھی ادنا مثال آپ کو دیتا ہوں، معروف عقیدے کی کتاب ہے مرشد الانام الی عقیدۃ العوام، شیخ محمد علی فزری کی، مصری عالم ہے، شافعی فقہ کے امام ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو آپ جان کر تعجب کریں گے، یہ ازہر میں پڑھایا کرتے تھے۔ تو شیخ محمد علی فزری رحمہ اللہ یہ گیزا میں رہا کرتے تھے، ازہر سے چند دور۔ تو اس وقت ہمار ہوا کرتے، جیسا ٹیکسیز ہوتے ہیں، ہمار کہتے ہیں جو گدھوں کو چلاتے ہیں۔ تو شیخ کے پاس یہ گدھا چلانے والا شخص شیخ کے گھر کو آتا، شیخ کو لے کر جاتا، اور کئی سال یہ عرصہ گزر گیا۔ جب شیخ کا انتقال ہوا تو تلامذہ نے یہ متعین کیا کہ ان کو انتخاب کیا جائے، کیونکہ انہوں نے یہ سفر میں جتنا علم حاصل کیا کسی نے حاصل نہیں کیا، ہم بھی حاصل نہیں کر سکے۔ ایک گدھا چلانے والا شخص، اور یہ واقعات میں آپ کو
تاریخ آپ پوری اٹھا کر دیکھیں، ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں. صحبت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اور اسی کو سعدی شیرازی نے کہا تھا، گلے شکوے در حمام روزے، رسی از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشک امبر کی از بوئے دل آویز تو مستم، بگفتم منگیل ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشی دربا اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کی ہستم. سعدی شیرازی اپنے فارسی بستان کے اندر لکھتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حمام میں داخل ہوا اور گلاب کی مٹھی رکھی ہوئی تھی جس سے غسل کیا جاتا تھا. تو میں نے پوچھا کہ تو مٹھی ہے، تیرے اندر اتنی خوشبو کیسے آ گئی؟ تو اس مٹھی نے جواب دیا، جمال ہم نشی دربا اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. میں ہوں تو مٹھی ہی، لیکن آج جو لوگ مجھے استعمال کر رہے ہیں، اپنے جسم پر لیپ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کئی سالوں تک گلاب کے جھاڑ کے نیچے رہی، اس وجہ سے اس کی صحبت نے میرے اندر خوشبو پیدا کر دی. اور اس کے بعد سعدی شیرازی لکھتے ہیں، پسر نو با بدا بانشس خاندان نبوت از گم شد، سگے اصحاب کاف روز چند پائے نیکا گرفت مردم شد. کہ نو علیہ السلام کا بیٹا باوجود اس کے کہ پیغمبر کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، کفار کی صحبت کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گیا. اور ایک کتا باوجود کہ ایک جانور ہے، لیکن اصحاب کہف کی صحبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کی زینت بنا دی. بتانا مقصد یہ ہے کہ انسان صحبت اختیار کرے علم حاصل کرنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کتاب العلم کے اندر پہلی حدیث لاتے ہیں، وعن کثیر ابن قیس كنت جالسا مع ابی درداء فی مسجد دمشق فجاء رجلا مع ابی درداء انی جئتک من مدینۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغنی انک ان تحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جئت لحاجۃ قال. کثیر ابن قیس کہتے ہیں کہ ہم دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ ابو درداء، مجھے یہ بات پتا چلی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے پاس ہے. اس حدیث کو سننے کے لیے میں مدینہ سے سفر کر کر کہاں آیا ہوں؟ میں مدینہ سے سفر کر کر دمشق آیا ہوں. یہ چھوڑے آپ، اس حدیث کی شرح میں بعد میں کروں گا. بات سمجھانے کے لیے امام علاء الدین کسانی رحمہ اللہ بدائع الصنائع میں لکھتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا، ما اقدمک، کہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا لتعلم تشہد، کہ اے امیر المؤمنین میں شام سے مدینہ صرف اس لیے آیا ہوں تاکہ تشہد سیکھ سکوں آپ سے. فبکا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تو رونے لگے اور آپ نے کہا واللہ انی لارجو من اللہ لا اعذبک ابدا، کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، اللہ کی قسم، کہ اللہ تم جیسے لوگوں کو کبھی عذاب نہیں دے گا صرف تشہد سیکھنے کے لیے. آپ علم کا شوق دیکھیں. بلکہ بات سے بات ہو سکتا ہے میری بات لمبی ہو جائے. اس واقعے کو نقل کرنے والے کون ہیں؟ علاء الدین کسانی بدائع الصنائع میں. اب یہاں پر ایک واقعہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، ذرا آپ دلچسپی سے سنیں اور سمجھیں کہ کس شوق سے، کس جذبے سے اللہ رب العزت نے اس امت کو علم کے شوق سے نوازا تھا. بلکہ فلورنس روزنٹال اپنی کتاب جو فرانس کا معروف محقق ہے دی ٹرائمپ آف نالج کے اندر لکھتا ہے کہ کسی قوم کو اللہ رب العزت نے وہ شوق، وہ فضیلت علم کی نہیں دی جتنے مسلمانوں کو دی ہے. علاء الدین کسانی کی کتاب ہے بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع. یہ اصل میں شرح ہے تحفۃ الفقہاء کی. تحفۃ الفقہاء کس نے لکھی؟ علاء الدین سمرقندی نے. اور اس کی شرح لکھی علاء الدین کسانی نے. آپ جان کر تعجب کریں گے کہ علاء الدین کسانی یہ کسان کے رہنے والے تھے اور علاء الدین سمرقندی یہ سمرقند کے رہنے والے تھے. انہوں نے جب تحفۃ الفقہاء لکھی اور تحفۃ الفقہاء پہ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اس کتاب کا فقہ کی کتاب ہے، کوئی شرح کرے، تو جب علاء الدین کسانی رحمہ اللہ نے شرح لکھی اور وہ آئے تو علاء الدین سمرقندی نے کسانی سے کہا کہ اگر آپ کو مناسب لگے تو میں اپنی صاحب زادی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں. تو اس وقت علاء الدین کسانی مان گئے اور ان کی بیٹی فاطمہ سمرقندی وہ بھی بڑی معلمہ تھی، وہ بھی بڑی مجتہدہ تھی. تو انہوں نے کہا کہ میرا مہر یہ کتاب بدائع الصنائع ہوگی، اور بدائع الصنائع کے مہر پر فاطمہ سمرقندی نے علاء الدین کسانی سے نکاح کیا. تو آپ سوچیں کہ کس شوق سے اللہ رب العزت نے علم کے شوق سے اس امت کو نوازا تھا. بہرحال بات یہ بیان کر رہا تھا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے اے ابو درداء، میں صرف ایک حدیث سننے آپ کے پاس آیا ہوں. سبحان اللہ، اسحاق ابن رحوہ رحمہ اللہ نے ایک خاتون سے، ایک بیوہ خاتون سے نکاح کیا.
لوگوں نے پوچھا آپ نے اس سے کیوں نکاح کیا؟ کہا کہ اس کا جو پہلا شوہر تھا اس کے پاس امام شافعی رحمہ اللہ کی کتابیں تھی، ان کتابوں کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اس بیوہ سے نکاح کیا۔ شرف الدین تلمسانی 8ویں صدی کے معروف مالکی عالم دین ہیں، تفسیر ان کے جو استاد تھے تفسیر ابو زید رحمہ اللہ، شرف الدین تلمسانی نے پوچھا حل لکا علم فی الجنہ، کیا جنت کے اندر بھی علم ہوگا؟ تو آپ نے کہا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون، اور پھر کہا کہ جنت کے اندر جو ما تشتہی، جو بھی تم چاہو گے وہ ہوگا۔ تو اس وقت شرف الدین تلمسانی رحمہ اللہ نے کہا، اور اس واقعے کو شیخ عوامہ نے صحیح قرار دیا، اس وقت شرف الدین تلمسانی رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر آپ کہتے کہ جنت کے اندر علم نہیں تو میں یہ سمجھتا کہ جنت کے اندر کوئی سعادت نہیں، کوئی لذت نہیں، کیونکہ علم ہی اصل لذت ہے اور علم ہی اصل سعادت ہے۔ اس قدر اہل علم سے اور علماء سے محبت کرتے تھے۔ تو سفر کر کر آئے ہیں، کثیر بن قیس کہتے ہیں ایک شخص، اور پہلا سفر کرنے والے یہ نہیں ہے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ رحلہ فی طلب العلم کے اندر لکھتے ہیں کہ پہلا شخص جس کو اللہ رب العزت نے طلب علم کے لیے سفر کرنے کا حکم دیا وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اور جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سفر کو نکلے، امام ابن حبان رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا ایو عبادک عالم، کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو اس وقت اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ لا یشبع من العلم، عالم وہ ہے جو کبھی علم سے سیر نہیں ہوتا، یجمع علم الناس الی علمہ، جو علم کو سیکھتا ہے تمام علوم کو اپنے پاس جمع کرتا ہے۔ بلکہ اب امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کتاب الزہد کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اے موسیٰ تم علم حاصل کرو، وہ اس وجہ سے کہ جب تم قبر میں لیٹ جاؤ گے تم جس سے علم حاصل کر رہے ہو، یعنی معلم اور متعلم دونوں کی قبر کو میں نور سے منور کر دوں گا تاکہ تم اکیلا پن تنہائی قبر کے اندر محسوس نہ کرو۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ غیر معمولی فضیلت اللہ رب العزت نے علم اور اہل علم کو نوازا ہے۔ تو جب یہ آتے ہیں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں میں نے حدیث سنی ہے، فقال فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، کہ یہ علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے، جو علم کے راستے پر چلتا ہے گویا وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے۔ کیوں ساتھیو؟ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ رب العزت سے خوف خشیت کہنے والے حقیقت میں علماء ہی ہیں۔ من عرف اللہ لا یعصیہ، جو اللہ کو جانتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ وعنده مفاتیح الغیب لا یعلم الا هو ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ اللہ جانتا ہے زمین و آسمان میں کیا ہے، رات میں دن میں کیا ہو رہا ہے، رات کی تاریکی میں اگر پتا بھی گرے تو اللہ اس پتے کا بھی علم رکھتا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، تم پہاڑ کی اونچائی سے کہو یا قفا میں چھپ کر کہو، سواء منکم، اللہ برابر تمہاری بات کو سن رہا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے اللہ رب العزت اس کو بھی جانتا ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ جب عالم، جب کوئی شخص یہ بات کو جان لیتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، وہ کبھی گناہ کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ کیوں ساتھیو؟ اس وجہ سے کہ اسے یقین اس بات کا ہوتا ہے کہ ایک ایک لمحہ مجھ پر نگہبانی اللہ رب العزت رقیب ہے۔ تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور عین اس کے مد مقابل جہالت انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعير، اللہ رب العزت سورہ ملک میں مجرموں کے اہل جہنم کی صفات بیان کرتا ہے کہ ہم نے سنا نہیں، ہم نے سمجھا نہیں، ہم نے عقل کو دوڑایا نہیں، ہم نے کچھ سیکھا نہیں، اس وجہ سے آج ہم جہنم میں ہیں۔ اور بالکل جہنم، انسان جہنم کی طرف لے جانے والی سب سے عظیم چیز جہالت ہے، اور جہالت کی وجہ سے کئی نقصانات انسان خود بھی برداشت کرتا ہے اور اس کی جہالت کی وجہ سے دوسروں کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ اب آپ مثال دیکھ لیں، مشہور واقعہ ہے جریج کا، جو بنی اسرائیل کے شخص تھے، جو نماز پڑھ رہے تھے، ان کے والدہ آ رہے تھے، وہ جا رہے تھے، پھر ان کے والدہ نے بد دعا دی۔ ایک مشہور واقعہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، لیکن مسند ابو یعلا میں ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
یہ واقعہ سنا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئے، اور آپ ایک ہی بات کہہ رہے تھے، لو کانا زریجا فقیہا، کہ کاش زریج فقیہ ہوتے۔ کیوں؟ زریج کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ نفل نماز جب تم پڑھ رہے ہو، والدہ اگر آ جائے، تم پر واجب ہے کہ تم نفل نماز کو توڑ کر والدہ کی خدمت کرو، والدہ کا جواب دو، لیکن انہیں علم نہیں تھا۔ اور مثال، علم بہت ضروری ہے انسان۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے، آپ خود جا کر اس کی تحقیق کریں۔ 1436 کے اندر، 1436 ہجری نہیں، 1436 عیسوی کی بات کر رہا ہوں، جوہانس گیوٹنبرگ نے پرنٹنگ پریس کو تیار کیا، پرنٹر کو تیار کیا۔ 1485 میں پھر 1515 تک، اس وقت سلطنت عثمانیہ تھی، سلطان بایزید نے، سلطان سالم نے، دونوں نے اس کو استعمال کرنے کو حرام قرار دیا، بلکہ یہاں تک کہا کہ جو شخص، جو مسلمان اس کو استعمال کرتا ہے اس کی گردن مار دی جائے۔ آپ جان کر تعجب کریں گے، پہلا قرآن پرنٹ کرنے والے مسلمان نہیں، یہود و نصارہ تھے، اور 300 سال تک پرنٹنگ پریس مسلمانوں کے لیے استعمال کرنا حرام تھا۔ بلکہ آگے چل کر ہنگری کے ایک شخص نے، جس کا نام ابراہیم تھا، اس نے اس وقت کے مفتی اعظم کو یہ بات پیش کی کہ نہیں، یہ چیز ہمارے لیے لازمی ہے۔ اس وقت بھی انہوں نے اجازت دی، لیکن اجازت کس بات کی دی؟ 3 شرطیں انہوں نے رکھی۔ پہلی شرط یہ کہ عربی میں کوئی کتاب نہیں چھپے گی، دوسری شرط یہ کہ اسلامی علوم و فنون پہ کوئی کتاب نہیں چھپے گی، اور تیسری جو بھی کتاب چھپے گی وہ حکومت کی سرپرستی میں چھپے گی۔ پھر 1798 میں، یعنی کم و بیش 1800 عیسوی میں جب نیپولین مصر آیا، تب جا کر پہلی براق پرنٹنگ پریس یہ ایجپٹ میں چھپی۔ 300 سال۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ایک ایسا قدم جو جہالت پر مبنی تھا، اور آپ سوچیں کہ امت کتنے سال پیچھے چلے گئی۔ اور یہاں پر ایک بات بتانا مقصد یہ ہے، ابن عبد البر کہتے ہیں کہ بدترین علماء وہ ہے جو حکمران کے دربار پر ہو، اور بہترین حکمران وہ ہے جو علماء کے دربار میں۔ اب وہاں پر حکمران تو تھے، علماء تو تھے، لیکن وہ کس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے؟ حکمرانوں کے۔ تو بدترین ہے وہ علماء جو حکمران کی خدمت میں، حکمران کی ہاں میں ہاں، عہدیداروں کی ہاں میں ہاں ملائے۔ نہیں، اہل علم کا کام ہے کہ حق کو حق بجانب پیش کریں۔ بات بتانا مقصد یہ ہے، سیدنا ابو درداء رضی، وقت مختصر ہے، میں اور 5 منٹ لے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پھر آگے آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِذِلَّةِ طَالِبِ الْعِلْمِ، کہا کہ جب طالب علم علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پر اس کے پیروں کے نیچے رکھ دیتے ہیں۔ احمد ابن شعیب رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ہمارے استاد نے جب یہ ایک حدیث بیان کی تو ایک معتزلی نے اپنے پیر کے نیچے کیلے رکھ کر رگڑے، اور وہ مذاق اڑا رہا تھا کہ میں آج پرندوں کے پر کو رون دوں گا، فرشتوں کے پر کو رون دوں گا۔ اور احمد ابن شعیب کہتے ہیں چند دن بعد اس کے وہ پیروں سے ہی معذور ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ حدیث حقیقی معنوں میں کوئی یہ میٹافوریکل نہیں ہے، لٹرلی، لفظاً لفظاً جب آپ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے مسجد کو آتے ہیں، آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ بلکہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فرشتے اپنے پروں کو اس کے پیر کے نیچے رکھ کر اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ بلکہ صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے رسول کے پاس علم حاصل کرنے آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا صفوان میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ملائکہ لڑ رہے ہیں تمہارے اوپر سایہ کرنے کے لیے، حتیٰ کہ لڑتے لڑتے وہ پہلے آسمان کو چھو گئے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ علم حاصل کرنا کوئی غیر معمولی کوئی معمولی چیز نہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَإِنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، کہ زمین و آسمان کے اندر نباتات، شجرات، حیوانات، حتیٰ کہ جو مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے وہ مچھلی بھی اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے۔ پھر فرمایا کفضل العالم علی العابد کفضل القمر علی لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جیسے چاند کی فضیلت، 14ویں رات کی چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ کیوں ساتھیو عالم کو چاند سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ چاند کی جو روشنی ہے وہ اس کی نہیں ہے، فی نفسی نہیں ہے، وہ روشنی اخذ کرتا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عالم بھی حقیقت میں وہ عالم ہے جو اپنی طرف سے کوئی بات نہ کہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں، منہج سلف کی روشنی میں وہ بات کہے۔
اور دوسری بات ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ابو درداء کی روایت ہے، امام ترمذی اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ کی روایت، سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طریقے سے میری فضیلت تم پر ہے، تم میں سے ایک ادنا صحابی کے اوپر۔ کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی بالکل بھی نہیں۔ ایک طرف امام الانبیاء ہے علیہ السلام، دوسری طرف ایک امتی ہے کہ جس طرح ان میں کوئی تقابل، کوئی تمثیل نہیں، اسی طریقے سے عالم اور عابد میں کوئی تمثیل نہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثُوا الْأَنْبِيَاءَ وَالْأَنْبِيَاءُ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَالرَّسُولُ عِلْمًا فَمَنْ أَخْذَهُ أَخْذَ بِهَا الظُّوَافِرِ، کہ علماء انبیاء کے وارث ہے، اور انبیاء دولت نہیں چھوڑتے، علم چھوڑتے ہیں، اور جنہوں نے بھی علم حاصل کیا گویا انہوں نے بڑی سعادت، بڑی دولت حاصل کر لی۔ میں آخری میں دو باتیں رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت ہو چکا ہے۔ ایک، نصیحت بدلنے کے لیے کافی ہے۔ آپ سوچیں، یہ کوئی نہ سوچیں، ابن حزم رحمت اللہ علیہ، کون نہیں جانتا ابن حزم رحمہ اللہ کو؟ آج بھی ان کا نام ایک روب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ کا نام ایک ریفرنس ہے۔ ابن حزم، بلکہ اہل علم نے یہاں تک کہا، مجھے یاد آ رہا ہے داؤد غزنوی رحمہ اللہ نے یہاں تک کہا کہ حجاج کی تلوار بھی عاجز ہے ابن حزم کی زبان کے سامنے۔ اللہ رب العزت نے ایسی ذہانت اور فطانت ابن حزم کو عطا کی۔ 26 سال کی عمر تھی۔ آپ ظہر کے بعد ظہر کی نماز میں تشریف لائے، جیسے اب جمعہ کا وقت ہو رہا ہے، اور جب ابن حزم مسجد میں تشریف لائے تو ایک شخص نے کہا کہ آپ نے تحیۃ المسجد نہیں پڑھی، پڑھ لو، تو انہوں نے پڑھ لی۔ پھر عصر میں تشریف لائے، عصر کی جماعت ہو چکی تھی تو وہ تحیۃ المسجد پڑھنے لگے، تو اسی شخص نے کہا کہ ابھی آپ تحیۃ المسجد نہیں پڑھ سکتے، تو ابن حزم نے کہا، آپ نے کہا نہیں، عصر کے بعد آپ نفل نماز نہیں پڑھ۔ ابن حزم کو اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں اتنے مسئلے بھی نہیں جانتا، اور انہوں نے اس بات کو دل پر لے لیا، اور وہ اس وقت کے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اگر ابن حزم کی فقہ کو مرتب کیا جاتا تو 5ویں امام ابن حزم رحمہ اللہ۔ ضد انسان کے پاس ہونی چاہیے، منفی معنوں میں نہیں، مثبت معنوں میں، کہ ہم سیکھیں۔ علی بکار رحمہ اللہ ابن جوزی صفت الصفوہ میں نقل کرتے ہیں، محدث تھے، جب جہاد کرنے لگے تو ایک کافر نے ان کے پیٹ پر مارا علی بکار رحمہ اللہ کے، تو انتڑیاں باہر آ گئی۔ آپ نے انتڑیوں کو امامہ نکال کر انتڑیوں کو باندھا، اپنے پیٹ کو باندھا اس امامے سے، اور پھر کافروں کے اندر جا کر 13 کفار کو قتل کر کر آپ شہید ہو گئے۔ آدمی فرصت میں نہیں رہتا، علم میں بڑی ہے بےتابی ہے، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گنہگار ابو ترابی ہے۔ علم کے اندر لا استطاعت علم برحت الجسم، علم کو جسم کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے پاس صلاحیت ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کوئی آئی پی ایل دیکھ رہا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سنگر کو دیکھا کوفہ کے اندر، امام ذہبی سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھتے ہیں، بہترین آواز تھی ان کی، زادان رحمہ اللہ، بعد میں وہ محدث بنے۔ صرف عبداللہ ابن مسعود نے اتنا کہا، ما احسن بہذا الصوت لو کان بقراءۃ کتاب اللہ، بہترین آواز اللہ نے تم کو نوازا ہے، کاش کہ اسی آواز سے تم قرآن پڑھتے۔ فوراً زادان رحمہ اللہ نے توبہ کی، اور زادان رحمہ اللہ نے قرآن و حدیث کی خدمت میں اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ عبداللہ ابن مسلمہ القانبی شرابی تھے، دوستوں کو لے کر شراب پی رہے ہیں۔ امام شعبہ نے صرف ایک حدیث بیان کی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر شرم نہیں تو جو چاہے وہ کرو۔ عبداللہ ابن مسلمہ القانبی وہاں سے مدینہ تشریف لے گئے، امام مالک سے علم حاصل کیا، اور امام بخاری کے استاد ہے عبداللہ ابن مسلمہ القانبی۔ تو ایک نصیحت زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ فضل ابن یاس چور تھے، ایک آیت انہوں نے سنی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ مومن کے دل نرم ہو جائے اور وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے۔ اللہ رب العزت دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔